تو وہاں جب گھوڑوں کی دوڑ لگی، وہاں ایک غریب آدمی تھا، اس کے بیٹے کا ایک گھوڑا تھا، اور ایک حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے کا گھوڑا تھا، اور یہ گورنر تھا۔ جب دوڑ لگی تو اس غریب آدمی کا گھوڑا آگے نکل گیا۔ جب آگے نکلا تو یہ گورنر کا بیٹا تھا، ان کو غصہ آیا اور ان کو مارنا شروع کر دیا۔ کوڑے، کافی سارے کوڑے مارے۔ کوڑے مارنے کے بعد وہاں بات ختم ہو گئی۔ حج کا موقع آیا، حضرت عمر فاروق کھلی کچہری لگاتے تھے، بلکہ تنہائیوں میں وہاں جا کر پوچھتے کہ بتاؤ جو میرے نمائندے ہیں ان کا تمہارے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ اس طرح عمرو بن عاص کے بیٹے نے، ایک دیہاتی اس کا باپ شکایت لے کر آیا، اس کے بیٹے کو مارا ہے، تو اپنی فوج بھیجی اور کہا کہ جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ گرفتار کیا گیا اور مجمع کے اندر اس کو لایا گیا اور کہا گیا کہ تم نے اس کو کوڑے مارے؟ اس نے کہا جی مارے ہیں۔ کہا اس کو کہ اس غریب آدمی کو جیسے اس نے تجھے مارا ہے ایسے ہی تو اس کو مار۔ میں حیران رہ گیا اس واقعے کو پڑھ کر، اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ پڑھا کہ کہا کہ اس کو اتنا مار یہاں تک کہ جب تجھے پتا چل جائے تو نے بدلہ لے لیا، اس وقت تک اس کو مارتا رہا۔ کوڑا اٹھایا اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ مارنے والا کون ہے؟ ایک غریب دیہاتی کا بیٹا ہے۔ مار کھانے والا کون ہے؟ گورنر کا بیٹا ہے، جس نے ملک فتح کیے، جس نے مصر کو فتح کیا، جو فاتح تھا، اس کا بیٹا مار کھا رہا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی، یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ چھوڑ دے اور اب مارنا ختم کر دے، یہاں تک کہ جب اس کا جیب بھر گیا مار کر، پھر اس نے کوڑا پرے رکھ دیا، اور حضرت عمر کہنے لگے، عمرو بن عاص ان کے باپ کو مخاطب کر کے کہ یہ لوگ تو آزاد پیدا ہوئے، تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا دیا؟ اللہ نے تو ان کو ماں کے پیٹوں سے آزاد پیدا کیا، تم مالدار لوگوں نے، تم عہدہ رکھنے والے لوگوں نے کب سے ان کو اپنا غریب اپنے متحد کر لیا؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ